اگلا سوال کہ زمین کے لیے کیا شرط ہے کہ زمین پاک ہو؟ ہے نا شرط، تب پاک کرے گی۔ اگر شک کو زمین کی طہارت میں شک ہو، یعنی آپ نے پیر رگڑا ہے یا چلے ہو زمین پر چلے ہو، زمین پر چلنے کی وجہ سے پیر صاف ہو گئے، جوتا صاف ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ بعد میں شک ہوا ہے کہ یار مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ زمین تب پاک کرے گی جب خود پاک ہوگی، تو لیکن مجھے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ زمین خود کہیں نجس نہیں تھی، تو کچھ دیکھا ہوگا، شک پڑ گیا، مثلا یہ بیٹھا تھا تو بلا وجہ نہیں بیٹھا تھا، کوئی خاص بات تھی، تو یہ شک ہو، کوئی بھی شک کی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کئی مرتبہ چونکہ کتے بھی موجود ہوتے ہیں تو کتے کو بہرحال کوئی سبب ہے شک کا کہ یار جس زمین سے میں چل کے آیا ہوں یہ شاید کہیں نجس نہ ہو، چل پڑا ہے اور شک ہے، تو کیا جو آپ چل کے آئے ہو اس کی وجہ سے آپ کے جوتے کیا پاک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس کی نجاست میں شک ہے، اس کی نجاست میں شک ہے، ہاں زمین کی نجاست میں شک ہے، زمین تو ہے نا، اس کی نجاست میں شک ہے، یقین تو نہیں ہے، لہذا پاک ہے سوائے دو صورتوں کے۔ جس زمین کی طہارت مشکوک ہو جائے اس سے چل کے جانے والے کے پیر پاک ہیں سوائے دو صورتوں کے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کو یقین تھا پہلے کہ یہ نجس تو تھی، یہ مجھے پتہ ہے، چونکہ اسی زمین پر میں نے کتے کو دیکھا تھا، مثلا اسی زمین پر، یعنی چلتے چلتے کتے بھی دیواروں کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو یقین تھا، نجاست کا یقین تھا۔ اب کسی وجہ سے آپ کو شک پڑ گیا کہ شاید کہیں زمین پاک نہ ہو گئی ہو، ٹھیک ہے جی، اب شک ہے اس کے پاک ہونے کا، شاید پاک ہو گئی ہو، پہلے کیا ہے یقین کہ نجس ہے، سمجھ آ رہی؟ اصل مسئلہ ذہن میں ہے نا کہ سوال کیا تھا کہ زمین کی نجاست مشکوک ہے، زمین کی نجاست مشکوک ہے تو پاک ہے سوائے دو صورتوں کے۔ اگر دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی تو پھر پیر نجس ہے، پیر نجس وگرنہ پاک ہے۔ دو صورتیں کیا ہیں جس میں نجس ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کو اس شک والی صورت سے پہلے یقین ہے اس کے نجس ہونے کا یقین ہے، تو اگر وہ یقین ہے تو اس یقین کو باقی رکھیں گے، چونکہ طہارت میں شک ہے کہ پتہ نہیں پاک ہوئی ہے زمین یا نہیں ہوئی، نجاست میں یقین ہے، لہذا اس صورت میں وہ جو آپ چل کے گئے ہیں اس سے آپ کے جوتے پاک نہیں، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو اس جگہ کے بارے میں شک نہیں ہے، ابھی شک نہیں ہے، ابھی آپ کو یقین ہے کہ یہ نجس تھی۔ اگر یقین ہے نجس ہونے کا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ یقین آپ کو اجمالی یقین ہے، تفصیلی نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اجمالی کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک شے کا یقین تو ہوتا ہے لیکن اس کی تفاصیل معلوم نہیں ہے، یعنی یہ تو معلوم ہے کہ میں نے یہاں پر پیشاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اب بھول گیا ہے کہ وہ پیشاب، وہ نجاست زمین کے اس ٹکڑے پر پڑی تھی جہاں سے میں گزرا ہوں یا اس کے ساتھ والے حصے پر تھی، یعنی دیکھا ہے کہ دیوار کے اس طرف
یا دیوار کے اس طرف، ان میں سے کسی ایک جگہ پر نجاست ہوئی ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ اس جگہ پر نجاست تھی جہاں سے میں گزرا ہوں۔ یقین ہے نجاست ہے، یقین ہے کہ زمین کا حصہ ایک ٹکڑا نجس ہوا ہے، لیکن تفصیل معلوم نہیں ہے کہ وہ نجاست یہاں گری ہے یا یہاں گری ہے، وہاں گری ہے جہاں سے میں گزرا ہوں یا دوسری جگہ سے۔ تو جب یہ صورتحال ہو، اس صورت میں دونوں مقامات سے اجتناب کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو بھی نجس سمجھیں گے، اس جگہ کو بھی نجس سمجھیں گے۔ تو جب آپ نجس سمجھیں گے تو پھر آپ کا وہاں گزرنا وہ آپ کے پیروں کو پاک نہیں کرتا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت کیا ہوئی کہ آپ کو شک سے پہلی والی جو صورت ہے نا، وہ معلوم ہو کہ وہ نجس تھا، اس وقت نجس تھا، اب ڈاؤٹ ہے کہ کہیں وہ پاک ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ آپ کو ایک اجمالی یقین تو ہے، اجمالی یقین تو ہے کہ یہاں نجاست ہوئی ہے، لیکن کہاں ہوئی ہے یہ نہیں معلوم، ایسی صورت میں بھی نجس ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر زمین کی طہارت میں شک ہو تو اس زمین سے گزرنے والے کا پیر یا جوتا پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ جواب کیا ہے؟ پاک ہے، سوائے دو صورتوں کے۔ صورت نمبر 1 کہ اس شخص سے پہلے آپ کو یقین تھا کہ یہ نجس تھی، نجاست کا یقین تھا۔ صورت نمبر 2 کہ آپ کو یقین ہے کہ کوئی ایک جگہ نجس ہے، لیکن تفصیل معلوم نہیں ہے کہ وہ جگہ نجس ہے جہاں سے میں گزرا ہوں یا دوسری جگہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کیا ہے، آپ اس کو نجس سمجھیں گے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ لاٹھی، چھڑی، وہ والی کھونڈی، اس کا نیچے والا حصہ اگر نجس ہو جائے تو زمین پر مارنے سے کیا یہ پاک ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ میری بات کی مصنوعی پاؤں ہے نا، ہاں جی، ہاں جی، مصنوعی پاؤں چلنے سے پاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جانوروں کے پیر، گاڑیوں کے ٹائر، کیا یہ اگر نجس ہو جائیں تو زمین پر چلنے سے پاک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا جواب ہے؟ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، ٹائر بھی نہیں ہوتے، زمین ان کو پاک نہیں کرتے۔ صرف دو چیزیں جو پاک ہوتی ہیں، ہاں جی، ایک پاؤں کے تلوے بارے اور دوسرا جوتے کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کے، چونکہ عام طور پر جوتے اور پیر یہ نیچے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو بار بار دھونا انسان کی صعوبت اور مشکل کا باعث بنتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت اور یہ عنایت کی ہے کہ چلتے رہو اور پاک کرتے رہو۔ بات ہے سورج کی بات آخری ہے، چونکہ سورج کے بعد نظام کائنات لپیٹ دیا جانا ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ جو چیزیں نجس چیز کو پاک کرتی ہیں ان میں سے ایک سورج بھی ہے، سورج بھی پاک کرتا ہے، لیکن سورج بھی ہر شے کو پاک نہیں کرتا، زمین کو پاک کرتا ہے اور عمارت کو پاک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، زمین کو جب زمین نجس ہو جاتی ہے اور عمارت کو، اب عمارت یہ بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ گھر، دیوار بھی ہو سکتی ہے، مینار ہو سکتا ہے، جس کو عمارت کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں عمارت گھر کو ہی کہتے ہیں صرف، اصل میں لفظ عربی میں بنا ہے، اور جو بنا جو اوپر کی طرف تعمیر کی جاتی ہے چیز، تعمیرات کو بنا کہتے ہیں۔ عمارت ہمارے ہاں لفظ خاص ہو گیا ہے گھروں کے ساتھ، یعنی یہ چار دیواری اور چھت کے ساتھ، لیکن لفظ عمارت جو ہے یہ عمومیت رکھتا ہے، چار دیواری اور چھت، گھر کو بھی کہتے ہیں، بڑی بلڈنگ کو بھی کہتے ہیں، چھوٹی بلڈنگ کو بھی کہتے ہیں، دیوار کو بھی کہتے ہیں، اور یہ مینار وغیرہ ان کو بھی عمارت کہتے ہیں۔ لہذا سورج
اگر پاک کرتا ہے تو وہ صرف زمین کو اور عمارت کو پاک کرتا ہے. اب اتنی بڑی زمین ہے، کہاں سے انسان پاک کرے؟ اللہ رب العزت نے یہ مہربانی ہم پر کی ہے، ہم پر یہ عنایت کی ہے کہ وہ اپنے بڑے مطہر کے ذریعے زمین کا جو حصہ بھی نجس ہوتا ہے اس کی ذوپاشیوں کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو پاک کر دیتا ہے. اب بندے کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو. اچھا، یہ جو ہے آپ کے درخت، یہ جو پھل وغیرہ ہیں، یہ چیزیں، یہ سبزیاں، یہ بھی سورج کے ساتھ پاک ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ پاک نہیں. یہ سورج ان کو پاک نہیں کرتا. سورج کو علاوہ فقط دو چیزوں کا ہے، زمین اور عمارت، دیواریں وغیرہ، ان کے ذریعے وہ اس کو. اچھا، زمین کی جو میں نے تعریف آپ کے سامنے کی ہے کہ زمین سے کیا مراد ہے؟ زمین سے مراد یعنی جو بھی زمین عرفی طور پر کہا جاتی ہے، اس میں آپ کے جو ہے وہ پتھر بھی شامل ہے، ریت بھی ہے، مٹی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. پیچھے جو بات ہے کی تھی نا اینٹوں کی کہ زمین بھی پاک کرتی ہے، زمین میں نے کہا نا کہ وہ پاک کرتی ہے، اس میں اینٹ بھی شامل ہے، وہاں اینٹ شامل ہے. اگر اینٹوں والے فرش پہ یا سڑک پر آپ چلیں تو پیر پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ سورج زمین کو پاک کرتا ہے، سورج اینٹوں کو پاک نہیں تو اینٹوں کو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نہیں، اینٹوں کو نہیں کرتا. سورج اینٹوں کو پاک نہیں کرتا. تو یہ جو سورج ہے یہ دو چیزوں کو پاک کرتا ہے، اینٹیں یعنی زمین کو بھی اور عمارت کو بھی. اینٹیں جب عمارت کا ایسا بن جائیں گی تو اس عمارت کو پاک کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اینٹیں جو کچھ بھی. اور جب اینٹیں علیحدہ خود پڑی ہوئی ہوں، علیحدہ سڑک بنی ہوئی ہو، تو کیا سڑک عمارت ہے؟ نہیں، عمارت نہیں ہے. تو اس وقت صرف اینٹوں کو پاک نہیں کرتا. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو لہٰذا سورج دو چیزوں کو، زمین اور عمارت کو پاک کرتا ہے. اس کی کیا شرائط ہیں؟ کیا کوئی شرط ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، شرط ہے. اس کی بھی تقریباً 5 شرائط ہیں. شرط نمبر 1 کہ وہ جو زمین یا عمارت نجس ہے، جس کو ہم متنجس حقیقت میں کہیں، متنجس ہے، وہ گیلی ہو. اوپر کیا تھا کہ زمین گیلی نہ ہو، اوپر پہلے بات جو کر دی ہے. ابھی کیا ہے کہ جب سورج زمین کو پاک کرے گا تو زمین کا گیلا ہونا ضروری ہے. وہ 10ویں بلڈنگ پر خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو وہ آگ کیسے بجھائی جائے گی؟ پانی وہاں پہنچ سکتا ہے نا. تو اگر بلڈنگ خشک ہو تو پانی کے ذریعے اس کو تر کیا جائے. اگر تر ہے، گیلا ہے، عمارت گیلی ہے، زمین گیلی ہے تو فبہا. لیکن اگر وہ گیلی نہیں ہے، نجس ہونے کے بعد خشک ہو گئی ہے، تو اس کو تر کرنا، گیلا کرنا ضروری ہے تاکہ پھر سورج اس کے اوپر چمکے، ضو پاشی کرے اور اپنی اس ضو پاشی کی وجہ سے اس کو خشک کرے. جب خشک ہوگی زمین یا عمارت تب پاک ہوگی. بات سمجھ آئی ہے؟ لہذا پہلی شرط کیا ہے کہ گیلی ہو. دوسری شرط کہ جو عین نجاست ہے وہ زائل ہو. زمین پر جو نجاست پڑی ہوئی ہے نا جی، کیا ہو؟ نجاست جو پڑی ہوئی ہے وہ اب یہ نہیں کہ وہ پڑی رہے تو پھر وہ زمین تو نجس ہو گئی ہے نا، نجس کر کے چلے گئے ہو. اب نجس ہو گئی ہے، سورج پاک تب کرے گا کہ جب وہ اوپر سے اٹھا لی جائے. یا خون مثلاً پڑا ہے، لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، خون پڑا نہیں ہوتا. اب یہ کیا پڑا رہے تو پھر بھی سورج پاک کر دے گا؟ نہیں، عین نجاست کو زائل کرنا ضروری ہے نا. پھر اس کو پاک کریں گے، سائڈ پہ کریں گے، یعنی وہ جو اصل نجاست ہے وہ نہ رہے. نہیں ہوگی تو تب پاک کرنے والی چیزیں پاک کرتی ہیں. پانی میں یہی بات نہیں کی تھی کہ پانی تب پاک کرتا ہے کہ جب عین نجاست ختم ہو جائے. وہ جب تک نجاست کا جسم موجود ہے تو کیسے وہ پاک کرے گی؟ لہذا عین نجاست دور ہو جائے. اچھا،
تیسری چیز یہ ہے کہ اس متنجس عمارت یا زمین اس کے اور سورج کے درمیان کوئی درمیان میں رکاوٹ نہ ہو، ونڈو ہو جائے، پردہ ہو جائے، یا بادل گھنے ہیں وہ نہ ہو، سیدھا سورج پر سورج ڈائریکٹ۔ ہاں اگر ہلکے سے بادل ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا سفید شیشہ ہو جس سے آر پار گزر سکے وہ روشنی، بالکل سفید ہو، یہ رکاوٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ نہ جس سے سورج کی روشنی مدھم ہو جائے۔ ہاں مدھم ہو جائے۔ پھر بھی جو خشک ہوا ہے نا وہ اسی گرمی کی وجہ سے ہے، لیکن ساتھ رکاوٹ تھی تو پھر نجس پاک نہیں ہوگا، چھوٹی موٹی رکاوٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح گھنے بادل ہوتے ہیں، پردہ، اب پردے سے سورج آتا ہے اور آگے چیز کو خشک بھی کرتا ہے، لیکن پردہ رکاوٹ ہے، گھنے بادل رکاوٹ ہے، نہیں وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ عام طور پر جالی لگی ہے، اس میں سے ڈائریکٹ ہی وہ ذوباشی ہوتی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک شرط ہے کہ رکاوٹ درمیان میں نہ ہو۔ اچھا، خشک کرنے والی چیز جو ہے نا وہ صرف سورج ہو۔ یہ جو عمارت یا زمین خشک ہوئی ہے، اس کو خشک کرنے والی چیز، سکھانے والی چیز فقط سورج ہو۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہوا ساتھ نہ مکس ہو، ہوا بھی چلی ہوئی ہے، سورج بھی نکلا ہوا ہے، دونوں مل کر اس کو خشک کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تھوڑی بہت ہوا کی خیر ہے، تھوڑی بہت ہوا کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب کہنے والے یہ کہیں ہوا کی وجہ سے کہ ہوا اور سورج دونوں نے خشک کیا ہے، پھر یہ پاک نہیں ہوگی، صرف سورج پاک کرے، تھوڑی بہت ہوا کی ملاوٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پانچویں شرط کہ وہ جو نجاست کے جتنے حصے ہیں، زمین کا جتنا حصہ نجس ہوا ہے، سارا حصہ ایک مرتبہ ہی خشک ہو۔ کیا مطلب؟ عمارت ہے، سورج پڑا، اوپر والا حصہ پہلے خشک ہو گیا ہے، نیچے والا حصہ بعد میں خشک ہوا ہے، بعد میں، وہ پہلے یہ بعد میں، تو صرف پہلے والا پاک ہے، دوسرے والا پاک نہیں ہے۔